یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسمان آپ کا، یہ زمین آپ کی آسمان آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔ رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے آپ کا، سب پہ لطف و کرم ہے آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔ آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زبان، قلب کرتا ہے ہر دم بیان آپ کا، قلب کرتا ہے ہر دم بیان آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔ اللہ اللہ زباں پر یہ کیا گیا، اللہ اللہ زباں پر یہ کیا گیا، اللہ اللہ زباں پر یہ کیا گیا، کعبہ عشق ہے آستان آپ کا، کعبہ عشق ہے آستان آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا۔
सारा जहां आपका, ये ज़मीं आपकी आसमां आपका, या मोहम्मद है सारा जहां आपका। हुआ तो 35,000 खाली मदीने में शहीद हुए थे लोग। अभी इसी से सोच लीजिए कि मदीने में शहीद हुए थे 35,000, और ताइफ शरीफ को तो एकदम साफ ताराज कर दिया था, यानी एकदम तबाह बर्बाद खार खार की करके कर दिया था। खाने काबा में एक भी मुअज्जिन यानी मुजाहिर और खादिमदार का पता नहीं था, जो मिला था या नहीं तो तुम तौबा करो, सबको काफिर कहो और मेरे कानून को मानो, वहाबी हो जाओ। उनका कानून यही है कि हमसे मैंने उनके मजहब में, वहाबी मजहब में इंटर होने का कानून है, लॉ है कि हमसे पहले जितने थे सब सब काफिर हैं, और अब हम मुसलमान। तो बाप दादा सब काफिर, खुदा रसूल सब काफिर, अब ये साला कहाँ चलाया मुसलमान। और उसके बाद उम्रा कीजिए, जाकर के हज कीजिए। तो औरतों को भी पहला कानून में उसके था कि जिस तरह मर्द नांढे होंगे हज के दौर में और उम्रा के वक्त में, तो औरतों को भी उसने कहा कि औरतें भी नांढे होंगे। तो औरतें भी शुरू में जाके नांढी होके चली आती। तो एक औरत जो पढ़ी लिखी थी जब वो आई तो उसने कहा कि यह कौन सा कानून है, मर्द का जीनत जो है, खूबसूरती जो है दाढ़ी है, और औरत का खूबसूरती जो है वो चोटी है। औरत नानी कैसे होगी, कानून ये है बाल कतरने का। उसी रोज से उस औरत के बहस से टोकने से फिर औरत का ये नाना होना वहाबी मजहब में बंद हुआ। मैं तो अब तक सब वहाबी औरत नानी रहती, उसी रोज से बंद हो गया। अब ये चला तो अब जो भी उस वक्त अभी ये लोग लिख देते हैं कि कोई मुनाजरा नहीं कर पाता था। मुनाजरा क्या करेगा, सोच लो कि अब अकेले हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब एकदम ऐसे छुरी दिखा रहा है, मारिए देंगे, मतलब मान लो अब डर से क्या करेंगे, जो कहो हाँ ठीक है सिलेंडर होनी नहीं होते हैं, जान जाता है। तो जो गया तो हज करे गया था नहीं, वह लड़ाई लड़ाई गया था, डरा धमका करके सबको छोटा करके। उनका जो आदत है शुरू से वक्त तक है। तो वहाँ दो तरह की पॉलिसी अरब सऊदी अरबिया में है अभी भी। मजहबी कानून लॉ जो है वो है मुल्लाओं के हाथ में, और शाही कानून यानी हुकूमत राजनीति जो है वो बादशाह के हाथ में है। बादशाह आपको इजाजत देता है सलात व सलाम पढ़िए, हम आपको आजाद कर दिया भाई, उसके बाद भी तुम्हारे सिपाही क्यों गिरफ्तार कर लिए, काहे नहीं सलात व सलाम पढ़ने देते। बोले हमारे कानून से तो हम आपको आजाद कर दिया, मगर शरीयत के लॉ से आप, शरीयत ने आपको गिरफ्तार किया है, ऑर्डर दिया है, शरीयत ने आपको मना किया है, हम आपको कैसे इजाजत देंगे। हुआ तो हमरा तो है, ये कह के ऑफ हो जाता है। खमीनी उसी पॉइंट पर लड़ रहा था कि इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम मजहब और सियासत दोनों एक चीज है, दो नहीं। अब तुम दो कर दिए, वो दो करके वो जीते हुए चला रहे हैं अपना कारोबार, बाकी दुनिया में नहीं है, और वही आज तक चला रहा है। तो वो वहाबी मजहब कहलाते हैं। अब ये वहाबी मजहबियत का जो चला तो होते 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 अब यहाँ से जो गए हज करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा, तो कुछ असर लेकर के आए, ये आलिम गए, वो मौलवी आए, ये आए, वो गए, ये आए, वो गए। तो वहाँ था क्या कि पहले जमाने में क्या था कि मरकज था, हज के बाद पूरे दुनिया के तो लोग हैं, पूरे दुनिया के मुफ्ती मौलाना पहुँच गए, पूरे दुनिया के पीर साहब सूफी साहब पहुंच गए, सब मिल करके एक जगह बैठ गए, एक पंचायत हो गया। तो वर्ल्ड मिशन कंट्रोल मुस्लिम जो है कुल मुस्लिम पंचायत जो है वो पूरे दुनिया के मुसलमानों का एक पंचायत खाने काबा में ये होता था। तो साल भर का रिपोर्ट वहाँ सबको मिल गया, और साल भर कैसे चलना है, कैसे समाज को चलाना है, वहीं से प्लान लेकर के सब चले। समझ में आया बात। तो आप समझो कि हमने हिंदुस्तान से जो नुमाइंदे गए, पाकिस्तान से गए, वहां से गए, अरब से गए, अजम से गए, पूरे दुनिया के नुमाइंदे सब है। तो यूएनओ था वो इस्लामिक पंचायत घर काबा। हज के बाद उन लोग का मीटिंग होता था, और उसके बाद फिर सब अपना अपना चलते थे कि भाई ये रूल पास हुआ, ऐसा चलना है तुमको, ये कानून था। उसी में ये है तो बहस चली, और बहस चलने में है तो फिर
اپنے پیر ہی کو مولانا صاحب نے مفتی صاحب نے فتوا دے دیا کہ تم جاہل ہو. ایک عالم کو جاہل کہتے اس کا مطلب ہو جاتا ہے کافر کے. جاہل کہتے ہیں کافر کو. مسلمان جاہل نہیں ہوتا, ان پڑھ ضرور ہوتا ہے. نہیں پڑھا لکھا ہے, مورکھا ہے, مسندہ ہے, ان پڑھ ہے, مسلمان جاہل نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہر کلمہ گو جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ عالم ہے. کلمہ کا تو عالم ہے. عالم کا مطلب ہے جاننے والا. تو اتنا نہیں جانتا کہ ہمارا اللہ رسول ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ جاہل نہیں, عالم ہے. اتنا تو علم ہے اس کو کہ پہچانتا ہے کہ خدا کون ہے, رسول کون ہے. اتنا اگر پہچانتا ہے تو عالم. پڑھا نہیں ہے, زیادہ نہیں پڑھا لکھا, مورکھے ہیں, مسندے ہیں, ان پڑھ ہیں. جاہل مطلق نہیں. جاہل مطلق کا مطلب ہے کافر, جس کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اب کہہ دیا اپنے پیر کو جاہل, تو وہاں جب تمام کے مفتی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جاہل کا مطلب ہے کافر, اور جو اپنے پیر کو کافر کہا تو کفر پلٹتی ہے. لہذا یہ تو کافر ہے نہیں, لہذا تم کافر, بولنے والا کافر ہوا. ان کو اب پھانسی ہوگا. تو وہاں ججمنٹ ہو رہا ہے. یہ لوگ راتا راتی 9-11 بھاگ گئے, بھاگے بھاگے ہندوستان آئے. کل تک وہی آدمی خود کہتا ہے کہ میلاد شریف پڑھو تو اتنا باادب ہو کے وہی فاتحہ درود سب کچھ کرتا تھا, اور آنے کے بعد کہا سب حرام, الحرام الحرام الحرام, ایسا برا بات بولا. اللہ اللہ. اب یہاں چلا, یہاں اب وہابی سنی کا جھگڑا پھر ہندوستان میں پھیل گیا. تو وہ وہابی مذہب, ان لوگ اپنے کو وہابی کہتے ہیں. ان کو یاد ہوگا کہ شاہ فیصل مرا بھی تھا, تو یا جو بھی مرتا ہے تو لوگ بولتے ہیں وہابی مذہب سے تھے, وہ اپنے کو وہابی کہتے ہیں یہ. اور یہ جو ہے انگلو انڈین ہے, تو یہ اپنے کو جو ہے کچھ کچھ کہتے ہیں. جو کرسچن ہے وہ اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں ٹو کاپی مشن. جو ہے عیسائی مشن کا 2 کاپی یہ وہابی مشن ہے. جس طرح ان کا امریکن, اینگلو انڈین, اس کے بعد کرسچن ہے نا, ان کا بھی ہے وہ وہابی ہے. عربین جو ہے تو گیا, اور اس کے بعد ادھر جو آئے تو اپنے کو اہل حدیث کہے. اس سے جو ڈاؤن ہوئے تو کرسچن پوائنٹ پر آئے گئے تو اپنے کو دیوبندی کہے. اور دیوبندی ہونے کے بعد اب ان میں اسکیم میں جو ہے سیکشن سب کا الگ الگ ہے. جس طرح ان کے یہاں ہے پادری ہے, فادر پڑھاتا رہے گا, وہ خالی اس کا کام ڈیوٹی ہے کرسچن بنانا, اور اس کے سوا کچھ نہیں. سسٹر لوگ جو ہے ان کا کام ہے چھوٹے بچوں کو خالی ٹرین کرنا, پڑھانا, اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں. لٹریچر بانٹنے والے کا گروپ الگ ہے, وہ خالی بانٹیں گے, اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے نا. اسی طرح سے ان کا بھی دیکھ لیجیے, جماعت اسلامی جو ہے اس کا کام صرف لٹریچر بانٹنا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. بکلیٹ خالی سستے سستے داموں میں بانٹتا رہے گا, لکھا پڑھی, نہ بحث میں کہیں جائے گا, نہ تقریر باز میں کہیں جائے گا. جو بندی کو لے لیتی ہے, یہاں سسٹر پڑھاتی ہیں کانوینٹ کھول کے, یہ مدرسہ ہر جگہ کھول کر کے جو ہے برادرس پڑھائیں گے. سسٹر کا بھی کامن لباس, برادرس کا بھی کامن لباس. وہ اپنا ڈریس نہیں چھوڑ سکتے, وہ اپنے ڈریس میں رہیں گے. لاؤ ہے ان کا, ہے یا نہیں. اب جماعت اسلامی جو ہے جس طرح سے لٹریچر بانٹنے والوں کا عیسائی مشن میں کوئی ڈریس نہیں ہے, ہر ڈریس میں وہ رہ کر کے کام کرتے ہیں, بانٹتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے جماعت اسلامی میں بھی کوئی ڈریس نہیں ہے, وہ اپنا خالی بس بانٹتے رہتے ہیں. وہ قلم کے زوردار ہیں, سب اپنا کر دیا. اس کے بعد ان کا ایک تو سیاسی گروپ ہوتا ہے, جو سیاسی ہیڈ کو اوپر سے ہے تو ان پر ہے تو ہیلی کاپٹر کی طرح ہے تو حفاظت کرتا رہتا ہے, جو تمام کو ایڈ دیتا رہتا ہے اور محبت کرتا رہتا ہے, چلاتا رہتا ہے. وہ اس کا کام صرف وہ ہے, وہ نیچے طبقے کا کوئی کام نہیں کرتا ہے. ان کا بھی اسی کا ترجمہ ہے. جو جمعیت علماء ہند ہے اس کا کوئی کام نہیں. کہیں آپ اس کو مناظرے میں دیکھیے گا نہیں, جلسے میں دیکھیے گا, جلوس میں دیکھیے گا, کہیں کچھ نہیں. وہ اپنا وہ سیاسی رول کے مطابق کرتا ہے, اور اس کے سوا اس کا کوئی کام نہیں. تو عیسائی مشن کا 2 کاپی اردو مشن, وحدیت مشن کو انہوں نے کیا. تو یہ بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں, وہ بھی خدا کو نہیں مانتا ہے. لینن اسٹالن مارکس جینی مارکس خدا کو نہیں مانتا تھا, یہ بھی خدا کو نہیں مانتے تھے. خدا کیا نہ کیمیا نے مانا, نہ عبد الوہاب نجدی نے مانا. اس نے تو یہی کہا نا کہ تم خود حاکم ہو, عقل ہو, تم کو عقل ہے, فہم ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, دل ہے, دماغ ہے, تم خود ہے تو فیصلہ کر سکتے ہو.
قرآن کوئی یعنی حدیث و قرآن جو ہے یہ ججمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے جیسا ججمنٹ لینا چاہیں گے ویسا لیں گے. ہم کو اتھارٹی ہے، ہم اس کے آتھر ہیں. ہم چاہے منہ پوچھیں چاہے جوتا پوچھیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نہیں اجبار ہے تو پیسہ خرچہ کرو اور جا کے دیکھ لو آپ سے کہ کلام پاک جس کو چومتا ہے آدمی، کلام پاک اور جوتا پیر کا دونوں ایک ساتھ ایسے جوڑ کر کے ایسے لے کے جاتے ہیں. کلام پاک کو رکھ دیتے ہیں جیسے کالج کے بچے اپنا کھاتا کو رکھ کر کے اسکول کے اوپر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. اسی طرح سے یہ جو ہے کلام پاک کو رکھ کر کے اسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. بولو تو بولو المشرک، تو مشرک ہے. اگر اس کا ادب کیا تو قرآن کا ادب کیا مشرک ہو گیا، تھوڑی خدا ہے. یہ تو لا ہے، لا بک ہے. یہ چومنا کیا، چاٹنا کیا، یہ کیا وہ کیا، احترام کیا، لا بک کا کیا، لا بک لا بک، یہ تو لا بک ہے. دفعہ سب ہے اس میں، اور کیا ہے. اب لیجیے یہ حشر ہے ان کا. اب ہوئے تھے ایک ملک گیا تھا تو وہ پہلے تو ٹھیک تھا، میں نے اتنا پتہ نہیں چلتا تھا. اب وہاں سے حاجی صاحب ہو کر کے آئے تو قرآن خوانی ایک جگہ ہو رہی تھی. تو اب بیٹھے ہوئے ایسے مجلس میں اتنا دور میں گونا سے پارا یہاں تھا تو امام صاحب اپنے بیٹھے تھے بیچارے. تو امام جو بڑے ہوں گے انہیں کے سامنے کلام پاک سب رہتا ہے، جن کو جو ہے ان سے لے لیا پڑھا، پھر جمع کیا. قاعدہ ہوتا ہے مجلس کا. وہیں سے پڑھی، اب پڑھ کر کے ایسے کر کے پھر دی سب کے سب گرم ہو گئے. بولو ہم عرب میں دیکھ کر کے آئے، تم کیا اس سے زیادہ جانتا ہے. یہ لوگ نوک جھوک کرنے لگے. ہم کہا بھائی یہ ہے تو عبد الوہاب کا مرید ہو کر کے آیا ہے، تم اس کو اپنے محفل میں رکھا ہی کیوں؟ اس کے یہ مذہب میں قانون یہی ہے پھینک دینے کا. بولے کاغذ تو ہے، کیا ہے اس میں لکھا ہے نا، اور کیا ہے. اب کیا بولے گا. بعد میں پھر پنچایت سردار لوگ اب کیا کیے نہ کیا اللہ جانے. بڑے بڑے سرداروں کا معاملہ. تو حشر یہ اور کرے تو کیا کرے آدمی. پناہ بس یہی ہے کہ ابھی کے یعنی برا لگے چاہے بھلا لگے، ہم کو اسے ڈر نہیں ہے. مگر حالت یہی ہے کہ ابھی یہ مولی صاحب اور پیر صاحب، یہ دو صاحب سے تو اتنا جان جان ڈر لگتا ہے کہ جس کا جواب نہیں. میں نے جس طرح سے آدمی کو کہتے ہیں نا کہ ادھر گئے تو یہ نوچ کھائی، جب ادھر ہوئے تو یہ خالی تھا. اب دونوں طرح سے بیچے بیچ میں ڈرے ہیں کہ سارا جان تو کدھر جائے، جو تھامے گا کھائیے جائے گا. اس لیے کہ ہمارا آبرو، میرا عزت، میرا ایمان بے پناہ ہو چکا ہے. اس کو پناہ نہیں ہے. اب پھر خدا فضل فرما دے اور وہ جرت اور عزم اور حوصلہ حسینیوں کو عطا کر دے کہ حسینی پیدا ہو جائے، حسین پیدا ہو جائے، وہ جوش آ جائے کہ پھر یہ محافظ ہو جائیں اپنے عزت و آبرو کے اور اپنے ایمان سے، ورنہ بچنا محال ہے. خوب بعض نصیحت ہم کو تو بڑی تکلیف معلوم ہوتا ہے کہ بھائی تم ہم کو تو گھیر کے کھڑے ہو، مگر اپنے مذہب سے تم ہی نہ آشنا ہو، اپنے ہسٹری سے نہ آشنا ہونے کی وجہ کر تب تو تم دھوکہ کھا رہے ہو. تم اپنے ہسٹری کو دیکھو، پڑھو. نہیں پڑھنا جانتے ہو تو پڑھواؤ، سنو تو تم کو معلوم رہے گا. اور ان کے بات پہ مت جاؤ. ہم کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی آیا تو ہم کہا یہ ہے دیکھیے نا، یہ ملک کو لے کے چلایا، بولتی سنی ہے اور اس کو وہابی ہے. جس سے مناظرہ ہوا تھا اسی کو سنی بنا کر کے یہ لوگ لے کے آئے. اب ہمارا دماغ چھلکا، ہی نام کا آدمی تھا، یہ کیسا ہے پوچھا 2-4 مرتبے میں تو بولے ہو. تب ایک تو بڈھا ہے جو کہتی ہوئی تو وہی جو سارے مناظرے میں
جس سے مجاہد ملت سے پہلا بحثہ بحثی ہوا تھا، جھنجٹ ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا، اسی کو ایسے سنی بنا کے لے کر کے آیا ہوا تھا۔ اب جو لڑکے لوگ ہوا کہ تو بھگا، وہ جب سن اس کی میں آیا ہوں تو بولا میں تو جاؤں گا نہیں تقریر کرنے کے لیے، میرا طبیعت خراب ہے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا وہ سارا ادھر سے ادھر غائب ہو گیا، آ رہا ہے نہیں۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ حسن تو ہے کیا چیز کہ ہم لوگ کو اپنا نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دھوکا کھاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تو ہم حضرت سے جب کہا تو حضرت کہیں کیا یہ نیا مولوی بدلنے کا نتیجہ ہے کہ لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو صورت بدل کر کے سنی بن کر کے کتنے وہابی ابھی تمہارے سنیت کے اندر گھس گئے ہیں، تم ان کو پہلے دیکھو اس کے بعد آگے بڑھو۔ جو فاتحہ بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، سلاموں پڑھ رہا ہے، تم سے زیادہ رو رو کر کے پڑھ رہا ہے نا۔ اب کہاں دھوکا کھاؤ گے؟ جب شیطان جو ہے ہدایت کا لباس پہن لے تو بچنا بہت مشکل ہے، اور ابھی یہی حالت ہے، ابھی یہی حالت ہے۔ تو ابھی جو ہے یہ جہاں پر ہے دیکھیں کہ یہاں جو پیر کے ماننے والے ہیں تو پیر صاحب بن کر کے وہاں پہنچ گیا ہے نا، اور اس کو اپنا میدان جیتنا ہے تو جو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ تو پیر صاحب بن کے پہنچ گیا، میدان جیتنا ہے تو مولوی صاحب تو دیکھیے مولانا کے ماننے والے ہیں تو مولانا صاحب بن کے پہنچ گیا۔ اب وہ وہاں پہنچا، ہم لوگ تباہ کر دیا، ہم لوگ آسانی سے ڈوب جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جو ہوا تھا کیا ہوا تھا؟ یہی تھا نا کہ جو چڑیا گرفتار ہو گئی تھی اور فریاد جو کیا تھا تو شکاری جو ہے شکار کھیلنے والا اس نے اپنا پاس دکھا دیا سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ سے حضور ہمارا سرٹیفکیٹ ہے شکار کھیلنے کا، ہم اس کے نر کو پکڑ لیا تو بہت گناہ کام کیا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے تو بات ہے۔ چڑیا نے پھر مادہ نے کہا کہ حضور اسے پوچھیں کہ کس لباس میں تھا، اگر یہ شکاری کے لباس میں ہوتا تو ہم جانتے کہ شکاری نے پکڑا ہے، ہم آپ تک نہیں پہنچتے شکایت کرنے کے لیے، ہم صبر کر لیتے وہیں جگر پر، مگر یہ تو ہدایت کے لباس سے پہنچا تھا، بزرگ ہستی بن کر کے، اور ہم سمجھا کہ کوئی اللہ والا ہے گاج کے نیچے چلا رہا ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے، ہم بھی تھوڑا اس کا پھر تو نصیحت سنیں گے، اور یہ تو آستے سے آ کر کے دائیں سے پکڑ لی میرے نر کو۔ پوچھیے، تب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم کس لباس میں تھے؟ تو اس نے کہا حق ہے کہ میں شکاری کے لباس میں اگر جاتا تو یہ تو اٹھنیاں دور سے دیکھ کے اڑ جاتی، ہم کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم بھیس بدل کے گئے تھے پکڑنے کے لیے۔ تب آپ نے کہا اس کے نر کو چھوڑ دو۔ تو سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جب ایسے حکمت باز تھے بھیا، ابھی تو کوئی علیہ السلام ہے نہیں، ابھی کیا نہیں ہوگا رے باپ میرا۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ بچائے تو بچے، نہیں تو ہمارا بچنے کا کوئی صورت نظر نہیں آتا ہے۔ اور تمام برائی سے توبہ کرو، اور تم سے جو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے لگ جاؤ، خود کو سدھارو، اس لیے کہ جب ہم سدھریں گے تو جہان سدھرے گا، ہم ہی نہیں سدھریں گے تو کیا سدھرے گا؟ تاکہ تم پر اللہ کے رسول کا اپنے قوم کے عزت آبرو کے لیکن تم پاسباز بنا کے پیدا کیے گئے ہو، تم محافظ پیدا کیے گئے ہو، تم لٹیرے نہیں۔ پاسبانی کرو اور گریا اوساری اسی کے حضور کرنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب محمود احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سفیل میں ہمارے تمام خطاؤں کو بخش دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دشمنوں کی الغار سے بچا دے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا دے، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر جگہ کامیاب اور کامران کر دے، فاتح بنا دے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت من لدنك عزة ودولة وحرمة وبركاتا وكرامة ومحبة وتبية كما هي أبدا من كل شرفاء من خطايين رحمة بهم الكرام مع السلامة في ديننا والدنيا والآخرة إنك لا كل شيء قدير وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين لا إله إلا أنت مسترد ہے
शराब उसी के स्टार्ट हो गई। और यही हाल हुआ कि रोहित जना की हालत में और शराब पीते पीते मरा। उस वक्त का आलम अगर देखा जाए तो यानी पिक्चर किया जाए तो शायद है फिल्म होने से कोई देख नहीं पाएगा और रुआ खड़ा हो जाएगा उसका। मैंने जिस तरह से यानी कदीम जमाने में जंगलियों का हालत था, रूमियों का हालत था, जो वाकई हिस्ट्री बताता है कि मैंने उस फिरौन के जमाने में, कारून के जमाने में इस तरह का यानी किसी की कोई मैंने ये नहीं थी, उसी तरह का यजीद का दौर गुजरा। कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता। हर बाप अपनी जवान बेटी को देख करके उसको बेकरारी आ जाती थी हर बाप को कि अब मेरी लड़की जवान हो रही है, अब आज इज्जत इसकी जाए, चाहे कल इज्जत की जाए, चाहे परसों जाए, जानी तो है। कब सिपाही की नजर पड़ेगी और मेरी लड़की को लेके चला जाएगा। हम तो रोक नहीं सकते, अगर वो बोले तो सर कलम। सिपाही है जो जी में आएगा घर में बेधड़क, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं था, वो बेधड़क घुसते थे। अब खुद तभी चाहा उनका किया, आप बोल नहीं सकते। अब सोच लो कि फिर कैसे बर्दाश्त होगा और उसके दिल का कैसा बदुआ कैसा निकलेगा जिसके बाप के सामने में उसकी जवान लड़की का आबरू लूटा जा रहा है और वो देख रहा है खामोश है, फिर भी हाथ जोड़ के हुजूर हुजूर कर रहा है जान के डर। तो चाहे वो मुसलमान मजहब में हो, चाहे ईसाई मजहब में हो या यहूदी मजहब में हो, सारे ये जो मजहबी कोई भी मजहब का आदमी जो है वो बेचैन था, सुकून में नहीं था। किसी की आप ज़्यादा आप कर रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने इमाम इकराम के हैं, उतना आपका दर्जा बुलंद किया जा रहा है, आप उतना इज्जत पर हैं। यानी हशर ऐसा हो गया था कि जहालत के ज़माने में जिस तरह से लोग सीना ठोकते थे कि हम वो हैं जिसके बाप का कोई पता नहीं है, अपने हरामी होने का ऐलान करते थे लोग, अपना जोर दिखाते थे, ताव दिखाते थे। तो हश्र ये हुआ कि यहाँ भी अपने कमीनेपन का ये ऐसा नाच नाचे कि अल्लामा हाफिज कि कोई भी है तो ये हम इतना है तो जना किया, हम इतना जना किया, हम इतना जना किया, अपना फख्र देना पड़ता है। कौन उससे बचे हुए बचा कौन? ये हशर इन लोगों का था। और ये तमाम रिपोर्ट जो है इमाम हुसैन को यानी मजबूर कर दिया बोलने पर। और जब तक समझाने की बात रही, समझाते रहे मगर न माना। फिर आपने देखा कि अब बरसरे पैकार है तो मदीना की इज्जत चली जाएगी, हम मदीने में रहेंगे तो हमला आवर होगा मदीने पर, चढ़ाई करेगा फौज लेकर के, तो मदीना का आबरू उठेगा। उसका जुल्म अभी वहां तक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा तो मदीना छोड़ दिया कि मदीना बच जाए। देखा कि अब काबे की तरफ आप हाथ बढ़ा रहा है तो मक्का मौजूमा को छोड़ा, काबा को छोड़ करके फिर कूफा की तरफ आ गए। मगर शहीद करने के बाद जब तक आप शहीद नहीं हुए तो उस वक्त तक तो बढ़ ना सका मदीना मनव्वरा की तरफ, मक्का मौजूमा की तरफ। मगर शहीद करने के बाद मदीना मनव्वरा को भी लूटा और उसके बाद जो है खाने काबा को भी लूटा। कत्ले आम बरपा था, कोई आदमी यानी सुनसान थी। हश्र ये था कि मक्का मौजूमा मदीना मनव्वरा में कहीं आदमी नहीं नजर आता था, या तो तहखाने में छुपे हुए हैं या नहीं तो मारे गए हैं, लाश पड़ी हुई है। ये दंदनाते फिर रहे जो जिधर मिला। 3 दिन तक मदीना मनव्वरा में और उसके बाद कई दिन तक भी हम खाने काबा में गलत गरीब किया, गदर मचाया जिसको लोग गदर कहते हैं। ऐसी गदर नहीं हुई थी कभी। बेशुमार कत्ल आम, यानी जो नजर आया बूढ़ा जवान साहब, तो कत्ल का भूत सवार हुआ तो जिसको पाया उसको कत्ल ही करता था, कोई लिहाज ख्याल नहीं किया। अब क्या करता है जबकि इमाम हुसैनी को शहीद कर चुका था। मस्जिद नबी में सोच लो, अभी बकरी अगर कोई बांध दे तो आदमी गाली देगा, मारेगा या पिटेगा, अभी आग बगल हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, तो गुरु बांधता है मस्जिद में है। मगर मस्जिद नबी में ये आलम है कि मिंबर शरीफ के पास में घोड़ा जाकर के बांधा। इन लोगों का फौज का जो घोड़ा गधा था
वो वहीं बना हुआ था। खाने काबा में घोड़ा जाके बांधा, खाने काबा के खिलाफ को जला दिया, आग लगा के जला दिया। आज अगर कोई जला दे तो पूरे दुनिया का मुसलमान बेकरार होकर के दौड़ पड़ेगा मरने मराने। उस वक्त आलम ये था कि ये मुसलमान अपने हाथ से जलाए, जो अपने को मुसलमान कह रहे थे, है तो नहीं मुसलमान, इनको तो मुसलमान कहना भी कुफ्र हो जाएगा। काफिर कहूँ ना क्यों ना यजीद पलीद को अल्लाह से है अदावत को कम की अदावत है, जिससे कि इमाम हुसैन जुज़्ज़े ईमान है, शायद मशहूर है। तो अब ये है कि खाने काबा को जलाने वाला फिर मुसलमान कर रहा है, खाने काबा को ढाने के लिए पत्थर मारने वाला काबा के ऊपर में जो पत्थर चलाए तो फिर मुसलमान संसार किया, यानी खाने काबा को ऑर्डर किया संसार करो, यानी संसार का मतलब पत्थर मार के चूट कर दो, है ना। संसार इस्लामी लॉ में उसको किया जाता है जो शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना करे, जानी हो, ऐसे लोग को जो है और वो पकड़ा गया तो फिर अब उसको पत्थर मार के मार देने का ऑर्डर है इस्लामी लॉ में। तो ये जो संसार करने का काबा को ऑर्डर दिए थे, तो काबा को कितना बड़ा ये जानी समझे थे, काबा की हुर्मत को लगा नहीं। अरे जो गुनाह कबीरा करेगा तब ना, तो काबा की अजानी था जो उसको संसार किया। तो आग लगा के जलाए, काबा का किवाड़ जो है उसको तोड़ करके, उसको चीर फाड़ करके उसको जला दिए, काबे के गिलाफ को जला दिए, उसके बाद पत्थर मार करके खाने की कोशिश की है। चारों तरफ से पथराव हुआ, संसार किया, मारा पत्थर काबे को, कि काबे के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। और उसके बाद ये अपना आरोप दबदबा देखा करके पलटी पहुंची। आज जुमा के दिन में जो खुतबा पढ़ते हैं तो हर जगह पढ़ते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या अबू बकर सिद्दीक उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। तो ये जहाँ जहाँ कहते हैं वहाँ वहाँ यानी खराब खराब गाली लिखी हुई, उनका खुतबा ये तैयार हुआ था कि यही पढ़ा जाएगा। मिंबर पर खड़े होकर कौन पढ़ता था, क्या ये तो मूर्खों को करना पड़ता था। इन लोगों को गाली देके पढ़ा जाएगा तो बादशाह खुश, हुक्मरान जमात खुश, हम फिर सब ठीक है। इसलिए कि वहां था हमको मान लो, जो तुम्हारा जी चाहे तो करो, जाओ सब फ्री। ये है शर्त। ये सब का सब जो है बाद में बदला। जब उसका पोता मुख्तार जो बैठा तो उसने भी वही शतरंज की चाल चली अपने हुकूमत की, कि जितने थे इन लोगों को मरवाया, पहले कातिलों को मरवा देने से इनाम का इकराम का ऐलान करके, उसके बाद जितने कातिल हुसैन थे सब इकट्ठा हो गए तो सबकी बदलवा करवा दिया। तो यहाँ ये शाही शतरंज का हिसाब था कि भाई अगर इनको कदर करा देंगे तो ये तो दोनों तरफ से हम बचाते हैं, इसलिए कि ये कातिल है ही है इनका, तो वहाँ ये तलवार उठा देते हैं तो हमारे ऊपर से इनकी तलवार उठ जाएगी, तो लिहाजा एक तीर में दो शिकार करते तो इनको भी साफ करते हैं और आवाम भी ठंडी हो जाएगी, कि आवाम जान जाएगी कि हाँ ये बादशाह बहुत ही इंसाफ पसंद है, ये ने ठीक काम किया। शाही चाल जो है राजनीति उसी हिसाब से है, तो कह दिया कि जितने यजीद की फौज जो थी मैदान करबला में, ये 22,000 जो बचे थे इनको है तो कत्ल कर दो, कत्ल करके मामला तय कर लिया, ठंडा कर लिया मार्केट अपना। अब उसके बाद अपना ऐवान हुकूमत किया, आया भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे के पास में आया यजीद। आने के बाद उसने है तो यही कहा कि आप चलिए गद्दी में बैठिए। आपने फरमाया कि हम फकीर हैं, हमारे बाप दादा का जो ताजो तख्त है हम उस पर बैठे हुए हैं, इस पर कोई दूसरा बैठ नहीं सकता, और वो तेरे बाप दादा का तख्त ताज है, उस पर हम नहीं बैठ सकते।
غلام کے گدی پہ آقا نہیں بیٹھتا ہے. تو بادشاہت مسلمانیت میں نہیں تھی، خلافت تھی جو اب تک چلی آئی مولا کائنات تک حضرت علی کرم اللہ وجہ سے. بادشاہت امیر معاویہ نے قائم کیا. امارت پہلا یہ جو ٹیکس جتنا بھی ورلڈ کے اندر میں ابھی تک ہے، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، یہ ٹیکس، مالگزاری ٹیکس، زمین ٹیکس، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، ٹیکس ٹائپ لارج ٹیکس جو ہے ورلڈ کا، یہ بنانے یہ دل کا بات. عمارت پہلے قائم کیا، حکومت تبھی قائم ہوئی، پہلا وہ بادشاہ ہوا. اب رہا یہ پودا بیٹھے جناب مختار صاحب، انہوں نے پھر اپنا کیا. اب دور مختار میں جو ہے مارا گیا جو اس نے کام کیا ہے کہ قاتلوں کو جتنے بھی تھے سب کو انعام کے بہانے بلا کر کے اور سب کا سر قلم کروایا. چن چن کے مارا، نہیں مارا یہ بات نہیں. مارنے کے بعد وہ اپنا راستہ ہموار میدان ہے تو کلیئر کر دیا. اور دربارے زین العابدین حاضر ہوا، نہیں ہوا ایسی بات نہیں. اب حاضر پیش کیا، آپ نے فرمایا، اس نے جب کہا کہ ہماری نصیحت کیجیے اور خدمت کا حکم دیجیے تو آپ نے یہی زین العابدین نے فرمایا امام حسن کے بیٹے نے کہ ہم گوشہ نشی ہیں اور ہم کو ہے تو عبادت کرنے دو، ہم کو سکون کے ساتھ جینے دو، ہم کو اللہ اللہ کرنے دو، ہم کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو پہلے ہی تیرے دادا کو میرے باپ نے دے دیا تھا. امیر معاویہ کو تو امام حسن علیہ السلام نے پہلے ہی لکھ کے دے دیا تھا کہ جاؤ تمہیں دنیا دے دیا، حکومت تمہیں دے دی ہے. دینے کے بعد بھی یہ تو کوئی حکومت تاج و تخت کی نہیں تھی، بلکہ یہاں تو ناموس مذہب اسلام کے کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول کے عزت آبرو کا معاملہ تھا نا. اور تمام قوم چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا ہو سب کے آبرو کا معاملہ تھا، عزت کا معاملہ تھا. اور مسلمان تو سب کا حاکم ہے، اس لیے اس پر تو فرض ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کے سامنے ایک جوان لڑکی کا کوئی آبرو لوٹے اور وہ زندہ رہے، لعنت ہے ایسے مسلمان پر. کیوں وہ دیکھتا رہے وہ؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے تو سب، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی تو وہ ماں ہے، اس کی تو وہ بہن ہے، اس کی تو وہ بیٹی ہے. مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ یہ اس کی بیٹی ہے اور یہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا. مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو سمجھے کہ سب میرا ہے اور ہم پاسبان ہیں. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو تمام عزت کا، آبرو کا، حرمت کا پاسبان ہو، پہرے دار ہو، نگہبان ہو. جان رہے یا جائے، اس کے مرنے کے بعد ہی ہے تو کوئی انٹر ہو سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، اس کے جیتے جی کوئی نہیں لوٹ سکتا، اس کا نام مسلمان ہے. اور حشر یہ تھا کہ جہاں شان ان کی یہ، وہاں کرتوت ان کا یہ کہ یہ خود ہی آبرو لوٹنے کے لیے ہے تو روا کر دیے تھے. فتوا لے چکے تھے، فتوا مل چکا تھا، فتوا دے چکے تھے. حضرت علی کو شہید کیا ابن زیاد نے کوفہ میں، اور جب داخل ہوئے کہ جا کے دیکھا جائے تو ایک آدمی آؤ آ کر دیکھ لو کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس وقت بھی جو مفتی شہر تھے انہیں کو بھیجا گیا کہ جائیے. مفتی شہر جو بنے جج وہی ہوتا ہے، حاکم وہی ہوتا ہے، جسے ابھی ہم لوگ کا شہر کا ہوتا ہے تو حاکم تو وہی ہوگا نا، اسی کی تو بات مانی جائے گی. تو مفتی شہر ہے، یہ داخل ہوئے، ان کو تو 9 6 دونوں معلوم ہے، ہم کو کیا معلوم. ارے الٹا دیکھا تو 9 6 ہو گیا، یہ الٹ دیا ایسے کاٹ تو 9 ہو گیا. لکھاوٹ تو ایک ہی ہے، خالی الٹ پلٹ کا معاملہ ہے. تو گئے بالکونی پر کھڑے ہو کے بول دیا کہ ہانی زندہ ہے. کس نے کہہ دیا کہ مردہ ہے؟ وہاں گردن الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہانی قتل کر دیے گئے ہیں اور یہ آ کے دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہانی زندہ ہے. اصحابی رسول سے جو حضرت مسلم کو کا پتہ چھپائے ہوئے تھے. اب بعد میں کہا کہ قرآن شاہد ہے کہ شہیدوں کو زندہ مت مردہ مت کہو. نہیں، جھوٹ کیا کہا. جب بات پکڑی گئی کہ بھائی وہاں تو قتل ہو چکے تھے اور تم نے کہا زندہ ہے، تو اس نے کہا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے خبردار شہیدوں کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. ہم تو زندہ ہی کہا کہ ہاں زندہ ہے، اس لیے شہید ہو گئے تھے تو زندہ ہی ہے.
ہم کب کہا، ہم کیسے کہتے تھے کہ حالی مردہ ہے؟ اب یہ لیجیے منطقی حال آگے لڑا دیا، عوامی بیوقوف نہیں سک عقل آیا کبھی نہ آئے گا، اس نے یہی سمجھا کہ بھائی حالی زندہ ہے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تمہارے زندہ ہے، یہ کام چھٹی مت کھا گئے یہاں پر۔ تو اس طرح سے یہ تمام کا تمام جو ہے حیوانات بنا ان کا جو تھا وہ پورے کنٹری کو، اسلامی کنٹری جو تھی پورا اسلام کا ایریا جو ہے وہ سب کا سب غدربود ہو رہا تھا، پناہ بول کر کے کہیں نہیں تھا، فوج دندراتی پھرتی تھی۔ اور جہاں پایا حسین عورت ملی، جہاں پایا حسین لڑکی ملی، جوان لڑکی ملی، نوجوان لڑکی ملی، اور پکڑا جو جس کی جو طبیعت میں آ رہا کر رہے ہیں، جتنے عمرہ ہے اوسا ہیں، یہ سب جو امیر کہلاتے ہیں، امیر کا مطلب ہے گورنر سے، جسے ہم لوگ گورنر جس کو کہتے ہیں یعنی صوبے کا مالک ہوتا ہے، ان کا امیر کہلاتے ہیں، اس میں امیر کہا جاتا ہے۔ تو اب سب پہنچ رہا ہے، سب ہے جائز ہے، ان کے لیے روا ہے سب کچھ۔ غریب اگر غلطی کیا، اگر کسی کو دیکھ لیا تو بولے گھر کا سر کاٹ لو، اور حاکم اگر کر رہا ہے تو بولے اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہے۔ وہاں جواب کیا قائم کر دیتے ہیں کہ ملکیت ہے، مالک ہے، ہم مالک کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ جس طرح سے ہم اس کے مالک ہیں تو ہم اس سے اپنا سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں، منہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اوڑھ بھی سکتے ہیں، ہے نا، پیر بھی پوچھ سکتے ہیں، جوتا بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کو ہم چلا بھی سکتے ہیں، ہم کو کوئی بول نہیں سکے گا۔ بولو ہے کاس کوشچن تو کر لو، ابھی 1 سیکنڈ میں کا ٹائم دیتے ہیں، ہے کوئی کاس کوشچن کسی کو نہیں نا؟ بس سیم تھنگ ایسے ہی وہاں جواز قائم کیا کہ وہ مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے، جو چاہے تو کرے، اس کے لیے روا ہے، جائز ہے۔ اب بھلا بتاؤ تو صحیح ہے، پھر کیا بچے گا؟ تو یہ جو حدیث شریف کی پیشن گوئی تھی کہ یہودی اور نصرانی کے علماء کی طرح اس وقت کے علماء کریں گے، تو رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ یزید سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہے، جائز ہوتا رہے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ پادری کو نذرانہ دے کے بول دو کہ آج ہم ایسا کیا ہے تو سب حلال ہو جائے گا، المافیا سب گناہ معاف کرا۔ یہ مولوی کو بھی سارے کو ایسا کھلا پلا کر کے دے دو تو بھی معاف ہو جائے گا، اور کیسے کوئی بات نہیں، چاٹو مولوی پوچھ کے رکھو، جو تمہارا جی چاہے سامنے کرتے رہو، سارا سب حلال ہے۔ اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب صحیح اور غلط کا پہچان جاتا رہا۔ پہلے نہیں برے تھے ایسا بات نہیں، مگر تھا یہ کہ 100 میں 10 برا ہوتا تھا تو 90 صحیح ہوتا تھا، تو 10 جو ہے 90 کے پھیرے میں نکل جاتا تھا۔ ابھی 1,00,000 میں 1 ملنا مشکل ہو گیا، 1,00,000 میں 1 ملنا مشکل ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان آ رہے ہیں۔ پورا قوم، پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا ماحول میرا جو ہے وہ کیا ہو گیا، علیم ہو کر کے رہ گیا ہے، تو کوئی کنٹرول نہیں رہا ہمارا، اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ میرا سماج کا لاؤ کیا ہے، میرا ماحول کا لاؤ کیا ہے، ہمارے معاشرے کا قانون کیا ہے، ہم کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے جاگنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، صحیح ہم ہی کو معلوم نہیں ہے تو ہم دوسرے کو سکھائیں گے؟ پہلے سماج تھا سمجھداروں سے، سمجھداروں کے پنچایت کا نام تھا سماج، ابھی سماج ان کے ہاتھ میں ہے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کا جو حشر ہونا ہے ہوتا ہے، تباہی ہمارا نصیب بن چکا ہے۔ یہ میرے حالی کی وجہ سے جو ہے ہماری بداری، یہ میرے شیطانت کا نتیجہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہم کو مان لو بس سب ٹھیک ہے، ارے تم خدا ہو کہ تم کو مان لیں، عجب عجب تماشے کی بات ابھی چل رہی ہے، یہی چلا آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلتا رہے گا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یزید دو فرقے ہو گئے کہ منافق جو تھا وہ یزیدی ہو گیا، پہلے خدائی دشمن تھا، ٹکر تھا، نمرود و فرعون و قارون و حامان و شداد کا، ہے نا، ابلیس سے اسٹارٹ ہوا، ابلیسیہ جماعت، ابلیس لعین کی جماعت کے یہ بڑے بڑے منسٹر لوگ ہیں نا، نمرود، حامان، فرعون، قارون، اب اس سے جو یہ چلتے آ رہے تو آتے 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 پہنچے، اب گروپ ایک ہے، ان کا نسب العین ایک، ان کا
हिस्ट्री एक, सब कुछ एक, सिर्फ प्रेसिडेंट जो चेंज होता रहता है तो नाम भी चेंज हो, खाली बोर्ड चेंज हो रहा है उनका, बोतल का लेबल चेंज हो रहा है, बोतल के अंदर जो चीज भरी है तो भरी है वही है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है, तो लेबल खाली चेंज होता चला गया। तो दरबार रसालत के वक्त में रसूलुल्लाह के साथ के जमाने में ये मुनाफिक कहलाने, कुरान ने इनको मुनाफिक कह के पुकारा। और जब मुनाफिक कहलाने उसके बाद आगे तो ये खारजिया कहलाने, खारिजुल इस्लाम, हाँ खारजिया यानी खारिज हो जाना, निकल जाना, जुट जाना। तो आप खारजिया कहलाने, खारजिया के बाद जबरिया कहलाने, जबरिया के बाद जो है ये लोग जो है तहरिया कहलाने, दोहरा जमाने के मानने वाले, दोहराई हुई, हाँ दोहराई हुई जमाने के मानने वाले, ये भी ठीक वो भी ठीक नहीं, बल्कि ये उस दहरिया उसको मानने वाले जो खुदा को नहीं मानते, को भी आउट कर गए कि खुदा कोई चीज नहीं है, दहरिया यहीं से चला। तो अब दहरिया दोहरे जमाने के मानने वाले हम ही सब कुछ है, उसके बाद निकले। तो ये दहरिया के बाद फिर इस ग्रुप पार्टी का नाम साइन बोर्ड चेंज हुआ तो वहाबिया कहलाना, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। तो अब्दुल वहाब नजदी जो है वो शेखुल हदीस थे, या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का बाप वो भी शेखुल हदीस आलिम दर्स देने वाले, इसका बड़ा भाई हजरत सुलेमान वो भी है मैंने शेखुल हदीस। ये जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये आया पढ़ने के लिए, इसलिए कि उस वक्त तो इतना ये नहीं था, या फलाने जगह जहाँ जहाँ उस्ताद है वहाँ वहाँ जाकर के आदमी पढ़ता था, यहाँ एक किताब पढ़ाया गया, यहाँ एक कोर्स हो गया, तो आप कटक में फलाने इस बात के उस्ताद हैं, इस सब्जेक्ट के वो माहिर हैं, तो वहाँ जाकर के बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर वो बताए कि इस सब्जेक्ट के माहिर फलाने जगह है, तो आप कलकत्ता जाके पढ़ रहे हैं। इस तरह का पहला पढ़ाई था। तो ये नजद से अपने गांव से आया कहाँ, मक्का मुअज़्ज़मा उमरा करने के लिए, उमरा करने के लिए आया। तो यहाँ 2 हिंदुस्तानी आलिम इसको मिले, समझ में आया बात, 2 हिंदुस्तानी मौलवी मिल गया इसको। अब वो इसको देख लिए कि तेज लड़का है और एक बहुत बड़े आलिम का लड़का है, अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, इसको अगर हम अपने ढांचे में ढाल लेंगे तो जो चाहेंगे हम फिर आसानी से हम फिर पूरा माहौल को बदल सकते हैं। इसलिए कि हम अगर बोलेंगे तो बोलेगा कि ये हिंदुस्तानी है, अरबी एक्सेप्ट नहीं करता, अरबी का मिजाज है। दूसरा अरबी की बात तो सुन लेंगे मगर गैर अरबी की वो बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये अरबी बच्चा है, इसलिए इसको अगर कंट्रोल कर लेंगे तो इनके साथ ब्रॉडकास्टिंग जो होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए जो है इसको उन्होंने दबोचा, ये दिया जाके बाप से इजाजत ले लिया। उनको क्या मालूम कि 2 वहाँ खाने काबा में आलिम है, वहीं हम काबा में रहेंगे, उन्हीं से हम दर्स लेंगे। बाप ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो ये समझो कि BA तक का तो कोर्स कर ही चुका था बाप के यहाँ, BA पास कर लिया था बाप के यहाँ। अब ये जो है MA का कोर्स था, अब उसने ये आया पढ़ने के लिए, तो ये अब खाने काबा में जो है पढ़ने लगा। और इन्होंने क्या किया कि उसको पढ़ाया फलसफा और मंतिक की थीसिस से पढ़ाई, और उसी थीसिस में उसको जो है मैंने उस रूट पर ले गए जो इब्न तीमा, इब्न तीमिया जो था जिसने सबसे पहले है यानी रसूलुल्लाह के उस हदीस पर बहस किया था, जिसने सबसे पहले कहा था कि रसूलुल्लाह जो मर गए अब इनसे कोई कुछ होने का नहीं, इनसे मैंने दुआ मांगना या इनको वसीला, इनका ये जंग जो है ये गलत है। और उसमें उसने हदीस शरीफ पेश कर दी थी, वाकया उसका जो उमर खत्ताब ने है तो हजरत अब्बास से दुआ कराया। तो उमर खत्ताब ने तो कहा था अल्लाह तेरे रसूल के चचा को तेरे सामने खड़ा करके बारान रहमत मांगते हैं, यानी कहत साली था, बारिश नहीं हुआ था तो दुआ किया था। कहा अगर उमर खत्ताब काहे नहीं रसूलुल्लाह से मांग लिए, काहे अब्बास को कहे, मैंने ये बहस निकाल करके उसने पहला इब्न तीमिया किया। तो इब्न तीमिया के इस बहस पर इमाम आजम अब्दुर्रहमान बिन औफ नोमानी जो है
جن کو ابو حنیفہ جو حنفی مسلک جن کو امام اعظم کہتے ہیں، اور امام شافعی اور امام مالک، امام حنبل، یہ چاروں امام کے 4 مفتی کا جو کیبنٹ تھا، دارالحکومت کیبنٹ، جو ان کا مفتیوں کا کیبنٹ جو تھا وہ مصر میں تھا. مصر اس کا دار مانے قضا تھا. تو وہاں یہ اللہ اکبر کا اذان دیتا تھا تو پہلے اپنے مسجد کے مؤذن کا نائٹی داب کر کے گرا کے مارتے فجر کیا جانا. نابینا مؤذن تھا، اس کو مارتا تھا. اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ اس کے اوپر اس کے باپ نے بہت مارا بھی اس کو، مگر یہ باپ سے بھی ٹکر لے لیا، بھائی سے ٹکر لے لیا. وہ لوگ جو ہے اس کو کافر کا فتویٰ اس کے باپ اور بھائی نے خود سب سے پہلے دیا اس کو، یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس سے بات مت کرو. سب سے پہلے اس کے باپ نے جو شیخ الحدیث تھے اس زمانے میں انہوں نے دیا.